حضرت بی بی پاک دامنہ کون ہے، کہاں سے آئی ہیں؟ ان کا مقبرہ عالیہ جو لاہور میں ہے، کچھ کا کہنا ہے کہ وہ ان کا نہیں ہے، کچھ کا کہنا ہے کہ وہ انہی کا ہے۔ آج اس حقیقت کو میں آپ کے سامنے بیان کروں گی کہ اصل حقیقت ہے کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم بیک مائی یوٹیوب چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ سو آپ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ آپ سب کی دعاؤں سے الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ حضرت بی بی پاک دامنہ بہت سارے قافلے جاتے ہیں اور ہمارا قافلہ بھی ان میں سے ایک تھا، کیونکہ بی بی پاک دامنہ کے ماننے والے تو ہر جمعرات کو ہر مہینے وہاں پہنچتے ہیں، کیونکہ باقی جو روزہ مبارک ہیں وہ دوسرے ملکوں میں ہے، ہم لوگوں کا وہاں پہ جانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اور یہاں پہ بی بی رقیہ علیہ السلام کا روزہ مبارک ہے، تو جو ان کے ماننے والے ہیں وہ تو بہت زیادہ جاتے ہیں۔ تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں مینار پاکستان ہے، لاہور مینار پاکستان سے سب واقف ہے، اور آج میں نے سوچا کہ چلے آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کر دیتی ہوں۔ جس نے مینار پاکستان نہیں دیکھا اس ویڈیو میں وہ بھی دیکھ سکتا ہے۔ تو اب آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ حضرت بی بی پاک دامنہ کون ہے، کہاں سے آئی ہیں۔ تو حضرت بی بی پاک دامنہ جن کا اصل نام بی بی رقیہ علیہ السلام ہے، لیکن یہ بی بی حاج کے نام سے مشہور ہوئیں۔ حضرت بی بی رقیہ علیہ السلام مولا علی علیہ السلام کی صاحبزادی اور مولا عباس علیہ السلام کی ہمشیرہ ہے۔ 5 بیویاں اور بھی ہیں جو کہ ان کے دربار عالیہ میں مدفن ہیں۔ ان کے نام میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ حضرت بی بی تاج، حضرت بی بی حور، حضرت بی بی نور، حضرت بی بی گوہر، حضرت شہباز، ہمشیر خان، حضرت مسلم۔ کہتے ہیں کہ جناب امام سید الامام شاہ کربلا غریب الجفا یعنی سید الکونین امام حسین علیہ السلام مدینہ منورہ سے جب روانہ ہوئے کوفہ کی طرف، تو یہ 6 بیویاں ان کے ساتھ تھیں۔ 9 محرم الحرام کو حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے ان بیویوں کو حکم دیا کہ آپ یہ جگہ چھوڑ کر کہیں اور روانہ ہو جائیں۔ ان بیویوں نے عرض کی کہ اے امام علی مقام، ہم آپ کو چھوڑ کے نہیں جا سکتے، ہم آپ کو اکیلا چھوڑ کے نہیں جائیں گے۔ لیکن امام علی مقام علیہ السلام کا یہ حکم تھا، لہٰذا ان بیویوں نے حکم بجا لایا۔ تو ان کا قافلہ چلتے چلتے لاہور پہنچا۔ لاہور میں یہ ایک ٹیلہ تھا جہاں پہ آج ان کا روزہ مبارک ہے، تو یہ آپ زیارت کر رہے ہیں ماشاءاللہ بی بی رقیہ علیہ السلام کی قبر مبارک کی۔ تو بیویوں کا قافلہ جب لاہور پہنچ رہا تھا تو رستے میں ہی ان کو امام علی مقام علیہ السلام کی شہادت کی خبر ملی، تو وہ اس غم سے بھی بہت زیادہ نڈھال تھی۔ جس جگہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بی بی پاک دامنہ علیہ السلام کی قبر مبارک بنی ہوئی ہے، یہ ایک ٹیلہ تھا، ایک بستی تھی یہاں پہ، تو اس ٹیلے پہ یہ قبر مبارک بنی ہے۔ تو یہ بیویاں جب اس بستی میں داخل ہوئیں تو یہاں پہ جو آتش کدے تھے وہ سرد پڑ گئے اور بہت زیادہ تہلکہ مچ گیا کہ یہ آگ کیسے بجھ گئی ہے۔ سب نے پوچھ پچار کرنی شروع کر دی، تو پتہ چلا کہ یہاں کوئی اہل عرب آئے ہیں جن کی برکت کا یہ اثر ہے۔ تو وہاں پہ ان کو طلب کرنے کے لیے آدمیوں کو بھیجا گیا، جبکہ یہ بیویاں بہت حیران ہوئیں کہ یا الہی، ہم تو پہلے ہی ستم رسیدہ ہیں اور اپنے گھر والوں سے جدا ہیں، اب ہم پہ ایک نئی مصیبت کیا آن پڑی ہے۔ تو وہاں کے سردار نے ولی عہد کو بھیجا کہ ان کو اپنے ہمراہ لے کے آؤ۔ اس راجہ کا نام قمر بتایا جاتا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ جب بیویاں یہاں پہ تشریف لائیں تو ان کے ساتھ 704 آدمی ولی اللہ حافظ قرآن بزرگ ان کے ہمراہ تھے۔ جب راجہ قمر یہاں پہ آیا اور انہوں نے بیویوں کو حکم سنایا کہ آپ کو وہاں پہ بلایا گیا ہے، تو بیویوں نے بہت زیادہ منت سماجت کی اور کہا کہ ہم پہلے ہی بہت زیادہ ستم رسیدہ ہیں، تو وہاں پہ ہمیں مت لے کے جاؤ، ہم وہاں پہ نہیں جا سکتی ہیں۔ اہل بیت سے تعلق رکھنے والی یہ بیویاں ظلم و ستم کا نشانہ بنی ہوئی تھی۔ واقعہ کربلا نے بھی ان کو نڈھال کیا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ میں راجہ کی طرف سے مجبور ہوں، راجہ نے مجھے حکم دیا ہے، اس لیے میں آپ کو ساتھ لے کے ضرور جاؤں گا۔ بی بی پاک نے اس کو طلب کیا اور اس کی طرف جب دیکھا تو لڑکا بے ہوش ہو کر زمین پر گر جاتا ہے۔ کافی دیر بے ہوش رہنے کے بعد جب اس کو دوبارہ ہوش آیا اور بی بی پاک کے قدموں پہ گرا اور درخواست کی کہ مجھے تعلیم و تلقین دیں، دین اسلام سکھائیں، اور صدقے دل سے مسلمان ہوا۔ جب یہ خبر راجہ کو پہنچی تو وہ نہایت ہی ناراض ہوا، تمام ہندوؤں کو بلا کر حکم دیا کہ ان بیویوں کو دوبارہ سے وہاں پہ لایا جائے۔ اس سے بی بی صاحبان بہت زیادہ ناراض ہوئیں اور اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ یا اللہ، ابھی خوف حادثہ کربلا ہمارے دلوں سے نہیں گیا، یہ دوسرا حادثہ عظیم برپا ہوا ہے، ہم چاہتی ہیں کہ ہم یہاں سے پردہ ہو جائیں، یا الہی زمین کو حکم دے کہ ہم کو امان دے۔ یہ دعا بی بی پاک کی قبول ہوئی اور اسی وقت
ज़मीन में शगाफ हुआ और तमाम बीबियाँ इसमें समा गईं। जब कंवर ने इनकी करामत देखी तो सदके दिल से फ़कीर हो गया और वहाँ पे मजावर हो बैठा। इस वक्त हज़रत बीबियाँ के दुपट्टे के पल्लू पर हुए ज़मीन नज़र आते थे। इनके इन निशानों पर कब्रें बनाई गईं। जब चंद रोज़ पल्ले नज़र आते रहे फिर भी नापैद हो गए। जब कफ़ार ने ये करामत देखी तो हैरान होकर बहुत सारे लोग मुसलमान हो गए। मशहूर है कि जब वो कंवर मुसलमान हुआ तो बीबी साहबान ने इनका नाम अब्दुल्ला रखा था और बाद में वही अब्दुल्ला खाकी के नाम से मरूफ हो गया। बाज़ कहते हैं कि इसका नाम मोहम्मद जमाल रखा गया था। अलगर्ज इनकी औलाद अब तक मजावर है, राजपूत कहलाती है। तो अब ये है कि अब कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पे बीबी रुकैया अलैहिस्सलाम का रोज़ा मुबारक नहीं है, यहाँ पे कोई और मदफन है। शक व शुबात पैदा कर दिए गए हैं। तो इसी शक की वजह से अब बहुत सारे लोग ये कहना शुरू हो गए हैं कि ये रोज़ा बीबी रुकैया अलैहिस्सलाम का नहीं है, यहाँ पे कोई और मदफन है। लेकिन जो इनको मानने वाले हैं वो यहाँ पे हाज़िरी लाजमी तौर पे देने आते हैं। ये आप देख रहे हैं कि अलम पाक है मौला गाज़ी अब्बास अलैहिस्सलाम का, और लोग यहाँ पे बहुत सारी मन्नतें मानने के लिए आते हैं। और ये जो आपको कब्र मुबारक नज़र आ रही हैं ये वो बीबियाँ हैं जिनके नाम मैंने पहले बताए थे, जो कि बीबी रुकैया अलैहिस्सलाम के साथ थीं। तो इन 5 बीबियों की ये कब्र मुबारक हैं। पहले ये सारा ओपन ही हुआ करता था, अब माशाल्लाह से इंस्ट्रक्शन बहुत अच्छी हो गई है, बहुत अच्छा इसको बना दिया गया है। जगह ये बहुत कम थी और यहाँ पे इनके मानने वाले बीबी पाक के बहुत ज़्यादा होते थे, बहुत ज़्यादा रश होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे लोग अपनी मन्नतों के लिए आते हैं, धागे बांधते हैं, ताले यहाँ पे मन्नत मान के लगाए जाते हैं। और जब किसी की मन्नत पूरी होती है तो उस ताले को खोला जाता है, उस धागे को खोला जाता है। तो ये आप देख रहे हैं कि एक दरख्त है जिसके पत्ते लोग लेके जाते हैं, मन्नत मान के ये पत्ते लेके जाते हैं। और आप देख रहे हैं कि ये माशाल्लाह से बहुत अच्छी इंस्ट्रक्शन हो रही है। अब इसका काफ़ी हिस्सा ये बना दिया गया है और इसको बहुत अच्छी तोसी दी गई है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि देगे हैं, देगे भी यहाँ पे आराम से मिल जाती हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पे मार्केट है, बहुत खूबसूरत सी चीज़ें यहाँ पे मिल जाती हैं। और यहाँ से लोग बहुत सारी शॉपिंग करते हैं। बीबी पाक रुकैया अलैहिस्सलाम के दरबार आलिया के पास ये बहुत खूबसूरत सा छोटा सा बाज़ार है, थोड़ा सा तंग है लेकिन बहुत अच्छी चीज़ें यहाँ से मिल जाती हैं। हाज़िरी देने के बाद या पहले लोग यहाँ पे शॉपिंग करते हैं। बहुत सारी चीज़ें आप देख रहे हैं, तस्बीहां और इसके अलावा ज्वेलरी हर किस्म की यहाँ पे मौजूद होती है और बहुत मुनासिब प्राइस होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होती कि कोई परचेज़ ना कर सके। आप देख रहे हैं कि माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत तस्बीहां हैं। लोग दूसरों को गिफ्ट देने के लिए यहाँ से बहुत सारी शॉपिंग भी करते हैं। अलमुल गैब अल्लाह ताला की ज़ात है, वही जानता है कि यह कब्र मुबारक बीबी रुकैया अलैहिस्सलाम की है या कि किसी और की है। आज की वीडियो आपको कैसी लगी है? अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे अपनी दुआ में बहुत सारा याद रखिएगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी एक बहुत अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।